یار ہم لوگ کب سدھریں گے؟ مطلب ہم نے پنڈی بھٹیاں والا واقعہ بھی دیکھ لیا، سالٹ رینج والا واقعہ بھی دیکھ لیا، اور سالٹ رینج کلر کار میں اس سے پہلے ایک بس الٹ گئی تھی جس میں بچے بیچارے چلے گئے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور آئے دن ہم حادثات دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر، کوئی نہ کوئی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے۔ اور یہ والی ویڈیو جو ہے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری نظر سے گزری۔ اب یہ دیکھیں، یہ کار والے وائٹ اور بلیک جو پیچھے والی گاڑیاں ہیں دونوں آپس میں ریس لگا رہی ہیں، بلیک والی اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے، نہ کوئی سیف ڈسٹنس ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی سیفٹی کا سسٹم نہیں ہے۔ اور یہ گاڑیاں اسپیڈی آ رہی ہیں۔ یہ جو پیچھے کیمرہ میں جس نے ریکارڈنگ کی ہے نا، یہ بندہ اس نے زوم کر کے ریکارڈنگ کی ہے۔ یہ دونوں اتنی اسپیڈ میں ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ لگ تو ایسے رہا ہے کہ 50-60 پہ جا رہی ہیں، لیکن یہ کم سے کم 110-120 پہ جا رہی ہوں گی۔ کوئی سیفٹی کا سسٹم نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے گاڑی کو ٹچ بھی کیا ہے، حالانکہ اس طرف ایک ٹرالر بھی ہے، ایک 22 ویلر ٹرالا آ رہا ہے، لیکن ان کو بھائی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے۔ ہم سبق نہیں سیکھتے، ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اللہ اللہ بس، بڑا افسوس کر کے اور بڑے کمنٹ کر کے اس کو شیئر کر کے ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ یعنی 1-2 دن کے بعد وہ واقعہ جب سوشل میڈیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ بھئی اس طرح کوئی واقعہ بھی ہوا تھا۔ ہم سبق نہیں سیکھتے، سیدھی سی بات ہے۔ اور آئے دن پھر ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں اور آئے دن ہم لاشیں اٹھاتے ہیں۔ چلو آگے شاید ان کو پولیس نے پکڑ بھی لیا ہو، لیکن ان کو کیا ہوگا، فائن ہوگا، فائن پے کر کے وہ نکل جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا پتہ کہ 2 کلومیٹر بعد جا کے وہ پھر سے اس طرح کا کام شروع کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود ایز اے ڈرائیور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اگر میں جو روڈ پہ مستی کر رہا ہوں، یہ صرف مجھے خطرہ نہیں ہے اس سے، یہ جو باقی لوگ جا رہے ہیں روڈ کے اوپر ان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ میں ان کے لیے ہیزارڈ اور ان کے لیے جو نا یہ چیزیں کر رہا ہوں، اور میں ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوں۔ جب تک میں ایز اے پرسن، ایز اے انڈیویجول میں نہیں سوچوں گا، میں نہیں سدھروں گا، تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے بھائی مہربانی کریں، آپ خود اپنے اندر اصلاح لائیں اور اس طرح کے کام سے گریز کریں تاکہ دوسروں کے لیے تو کم سے کم خطرہ نہ ہو۔ آپ نے کوئی ریسنگ کرنی ہے تو کسی لنک روڈ پہ جا کے وہاں پہ ریسنگ کریں، لیکن ہائی وے کے اوپر جہاں پہ دوسری ٹریفک چل رہی ہے، جہاں پہ معصوم لوگ چل رہے ہیں، جہاں پہ بچے، بوڑھے، عورتیں اور یہ سارے چل رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے تو خطرہ پیدا نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے اس طرح کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، یہ کچھ کیسز ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں۔ ایسے کئی کیسز ہوں گے جو ریکارڈ نہیں کرتے، وہ ان ریکارڈڈ رہ جاتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں، بہت سے سلجھے ہوئے ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، جن کی وجہ سے یہ روڈ پہ امن امان رہتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے۔ لیکن کافی لوگ ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور آپ مہربانی کریں ان لوگوں میں سے نہ بنیں جن کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان کی لسٹ سے نکلوائیں۔ تو مجھے ان لوگوں سے امید ابھی بھی نہیں ہے جو لوگ عادی مجرم ہیں، جو لوگ عادتاً اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان سے مجھے ابھی بھی امید نہیں ہے۔ مجھے نہیں امید کہ وہ سدھریں گے۔ باقی جو لوگ ریئرلی اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں کہ ان کے اوپر تھوڑا بہت اثر پڑے گا۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ سارے ہی سدھر جائیں، اور یہ جو ایکسیڈنٹس کا ریشو ہے، یہ 30 سے 35 ہزار جو لوگ مر جاتے ہیں پاکستان میں صرف پر ایئر، ہر سال، تو وہ لوگ بچ جائیں، ان کا ریشو کم ہو جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کرے اسی طرح ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔